مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے۔ اس میں جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ کٹے کی اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس راجح قول کے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی 28 نمبر آیت میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اپنے منافع میں حاضر ہوں اور وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو یہ بہیمۃ الانعام کی قربانی اللہ مالک الملک نے تمام لوگوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے مقرر کی ہے۔ تو بہیمۃ الانعام ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں جو گھروں کے اندر جن کو پالا جاتا ہے۔ تو یہ کٹا اور بھینس یہ بھی پالتو چوپائے قسم کے جانور ہیں، اور کٹے اور بھینس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کرنے والی نہ تو کوئی قرآن مجید کی آیت ہے، نہ کوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے جس سے کٹے کو اور بھینس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کر دیا جائے۔ تو جب ایسی کوئی نص کتاب و سنت میں موجود ہی نہیں ہے جو بہیمۃ الانعام سے بھینس اور کٹے کو خارج کرے، تو بہیمۃ الانعام کی قربانی مقرر کیا، لہٰذا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، تمام اہل لغت جن کی لغت دنیا میں مستند اور معتبر ترین مانی جاتی ہے، جن میں تاج العروس کتاب ہے، لسان العرب ہے، الصحاح للجوہری ہے، اور دوسری بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ تو جتنی بھی بکر اور گائے کی قربانی کی دلیلیں ہیں کتاب و سنت میں، وہ سب کی سب بھینس کی بھی ہیں، کیونکہ بھینس بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اور یہ فقہا بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جاموس نوع من البقر، اصل میں وہ لوگ جو بھینس کی یا کٹے کی قربانی کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی دینا، کٹے کی قربانی دینا ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے کٹے کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن غور کرنے والی بات ہے کٹے کی قربانی کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ بھینس اور کٹا یہ عرب علاقے کا جانور تھا ہی نہیں، اور اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کے دور کے بعد، یہ بر صغیر سے جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ آئے ہیں، انہوں نے یہ جہاد کیا ہے ہندوؤں کے خلاف، راجہ داہر کی گودی سے پکڑ کر اس کو رگڑا لگایا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہاں سے بھینسیں عرب علاقوں میں بھیجی ہیں۔ تو اس وقت وہ بھینس عرب علاقوں کے اندر گئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اگر اس وجہ سے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، پھر کیا وہ ناجائز ہو جائے گا؟ کیا ہم اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ بھینس کا دودھ ٹھیک نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے اور بھینس کا گوشت بھی نہیں کھایا، نہ صحابہ نے کٹے اور بھینس کا گوشت کھایا ہے، تو کیا یہ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کٹے کا اور بھینس کا گوشت یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھینس نہیں تھی، کٹا نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تو وہ بھی اس کٹے کے اور بھینس کے گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں اور حلال قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، صحابہ نے نہیں کھایا۔ تو جب یہ گوشت جائز ہے تو قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ نہیں کی
اس وجہ سے نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صحابہ کے دور میں تھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں وہاں پر بھینس، یہ تو اس علاقے کا جانور نہیں تھا، اور آج بھی عرب کے اکثر علاقوں میں یہ جانور نہیں پایا جاتا۔ میرے ساتھ مدینہ یونیورسٹی میں کویت کے ایک بھائی پڑھتے تھے جن کا نام تھا خالد، میرے کلاس فیلو تھے۔ میں نے ایک دن گفتگو میں باتوں میں ان سے بھینس کا ذکر کیا، وہ شادی شدہ تھے، کافی بڑی عمر کے تھے، 2 بچے بھی تھے ان کے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو بھینس آج تک دیکھی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ بھائی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آج تک بھینس نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں چڑیا گھر میں بھینس ہوتی ہے اور میں کبھی چڑیا گھر میں گیا ہی نہیں، اس لیے دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو جس علاقے میں جانور، یہ بھینس اور کٹا چڑیا گھر کا جانور ہے، وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا؟ تو قربانی نہ کرنا وہ اس جانور کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے تھا، اور اس کو قرآن مجید میں لفظ آئے ہیں غنم اور بقر اور جمل، اونٹ۔ اچھا، یہ جو الفاظ آئے ہیں، بقر کا معنی بکری جو ہے نا، بکری ایک قسم کی نہیں ہے دنیا میں، 60-70 قسموں سے زیادہ قسموں کی بکریاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح بھیڑیں وہ کئی قسم کی موجود ہیں۔ بکری ایک ٹیڑی بکری ہے، ایک پہاڑی بکری ہے، ایک عام بکری ہے، ہر بکری کی عادات میں، ان کی شکل و صورت میں، ایک جتل بکری ہے، سب میں فرق ہے۔ اسی طرح بھیڑ کی کئی قسمیں ہیں، 60-70 سے زیادہ قسمیں بھیڑ کی ہیں، سب میں فرق ہے۔ اسی طرح اونٹوں کی بے شمار قسمیں ہیں، فرق ہے۔ اس طرح گائیوں کی بے شمار قسمیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ تو ایک لفظ سے ساری قسمیں حلال ہو گئیں، جس طرح بکری کی 60 قسموں سے زیادہ، بھیڑ کی 60 قسموں سے زیادہ، اونٹ کی بے شمار قسموں سے زیادہ، ساری قسمیں ایک لفظ کے تحت آ گئیں۔ اسی طرح بکر کے لفظ کے تحت وہ بھینس بھی آ گئی، یہ بھی اس کی ایک قسم ہے، اور اہل لغت اس کو قسم شمار کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا لفظ قرآن و سنت میں بھینس کا لفظ آیا ہی نہیں، کیونکہ وہاں تھی نہیں۔ یہ بعد میں جو ہے نا، وہ جب عربی میں تعارف ہوا اس کا، تو انہوں نے اس کا نام رکھا جاموس نام رکھا ہے، یہ خود جاموس، یہ معرب لفظ ہے۔ جس طرح آم ہے نا، آم عربوں میں نہیں تھا، آم کا پھل، تو جب عربوں کو اس کا تعارف ہوا، انہوں نے اس کا نام مانجو رکھ لیا، مینگو سے انہوں نے مینگو کی عربی مانجو بنا دیا، یہ معرب لفظ ہیں۔ ایسے ہی فارسی میں اس کو کہتے ہیں بھینس کو گاؤ میش، یہ گاؤ میش کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے، تو گاؤ میش کہتے ہیں فارسی میں۔ اس گاؤ میش کو انہوں نے عربی میں جاموس کے اندر ڈال دیا، جاموس بنا دیا۔ تو یہ جو ہے نا گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ راجع بات یہی ہے اہل لغت کے ہاں، فقہا کے ہاں، اور اہل حدیث علماء کرام میں سے بھی بہت سے علماء اسی رائے کو اور اسی فتوے کو بیان کرتے ہیں، دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، جن میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح حافظ احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے بہت بڑے بزرگ شیخ الحدیث عالم دین تھے، ان کے خاندان بھی ماشاءاللہ شیخ الحدیثوں کا خاندان ہے، وہ بھی اس کے جواز کے قائل تھے، بھینس کی قربانی کے۔ اسی طرح جو ہے علماء میں سے مولانا امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ، حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ، مولانا عبد العزیز نورستانی حافظہ اللہ، یہ سب علماء اس کے جواز کے فتوے دیتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو راجع اور صحیح بات یہی ہے کہ بھینس اور کٹا یہ گائے کی قسم ہے، اور جس طرح گائے کی قربانی کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری بھینس اور کٹے کی قربانی کی دلیلیں بھی بن جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا نہ کرنا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہاں جانور موجود نہیں تھا۔ علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مرآت المفاتیح کے اندر دونوں علماء کی آراء لکھی ہیں، اور دونوں آراء لکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ مسنون نہیں کہا جا سکتا بھینس اور کٹے کی قربانی کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، لیکن جو فقہا کے استدلال اور اہل عرب کے اس کو بھینس کو گائے کی قسم قرار دینے پر جن کو تسلی اور اطمینان ہے، وہ اگر بھینس اور کٹے کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔
مولانا عبیداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے یہ مرات المفاتی مشکات المصابی کی شرح کے اندر. تو اس لیے صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ جائز ہے بھینس اور کٹے کی قربانی. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.